ایک درخت پر ٹونی چڑیا رہا کرتی تھی اور اس درخت کے ساتھ ایک اور درخت تھا جس پر ایک کوے کا گھونسلہ تھا۔ کوا بہت کامچور اور سست تھا۔ سارا دن وہ پڑا سوتا رہتا تھا۔ وہیں دوسری طرف چڑیا بہت محنتی تھی۔ چڑیا کے انڈوں میں سے بچے نکلنے والے تھے، اس لیے وہ ان بچوں کے لیے بھی دانہ جمع کرتی رہتی تھی۔ ایک دن چڑیا نے سوچا، ارے میرا گھونسلہ تو بہت کچا ہے اور برسات بھی آنے والی ہے۔ اگر برسات سے پہلے میں نے اپنا گھونسلہ پکا نہ کیا تو میرے انڈے خراب ہو جائیں گے۔ یہی سوچ کر چڑیا بہت محنت کرتی اور کچھ دنوں میں ہی اس نے اپنا پکا گھر تیار کر لیا تھا۔ اسی لیے اس چڑیا کو برسات کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اب تو میں نے اپنا پکا گھر تیار کر لیا ہے، اب مجھے برسات کی کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ اب میرے بچے بارش میں نہیں بھیگیں گے۔ دوسری طرف اس کامچور کوے کو کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ سارا دن پڑا اپنے گھونسلے میں آرام کرتا رہتا تھا۔ ایک دن ٹونی چڑیا اس کے پاس آئی اور بولی، کوے بھیا، اب ایسی بھی کیا سستی، کچھ تو کام کیا کرو، برسات کا موسم قریب آ رہا ہے۔ میں نے تو اپنا گھر پکا کر لیا ہے، اب تم بھی اپنا گھر پکا کر لو، ورنہ برسات میں تم کہاں رہو گے؟ ارے چڑیا بہن، تم نے اپنا گھر پکا کر لیا ہے تو تم نے اپنے لیے کیا ہے، میرے لیے نہیں۔ تم مجھے میرے کام مت بتاؤ، میں خود ہی دیکھ لوں گا جب برسات ہوگی۔ تم یہاں سے جاؤ اور اپنے پکے گھر میں رہو، میرا سکون مت خراب کرو تم۔ کوے کی بات سن کر وہ چڑیا اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ میں نے تو کوے بھیا کی اچھائی کے بارے میں سوچا تھا، کوے بھیا تو مجھ سے ہی ناراض ہو گئے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور چڑیا کے گھر بہت ہی پیارے پیارے 3 بچے ہوتے ہیں۔ برسات کا موسم بھی آ گیا ہے اور بارش بھی ہونے والی ہے۔ اب تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میرے بچے بھی ہو گئے ہیں، اب میرا گھر بھی بن گیا ہے، مجھے بارش کا کوئی ڈر نہیں ہے، میرے بچے نہیں بھیگیں گے۔ ایک دن اچانک زور و شور کی بارش ہونے لگی اور چڑیا کی محنت رنگ لے آئی۔ چڑیا کے گھر ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں آیا، جبکہ دوسری طرف کوے کا پورا گھونسلہ ہی پانی سے بھر گیا۔ کوا بھی بارش میں بھیگ گیا اور تھر تھر کانپنے لگا۔ میرا تو پورا گھونسلہ ہی پانی سے بھر گیا ہے، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، اب میں کیا کروں؟ ایک کام کرتا ہوں، چڑیا بہن کے گھر چلا جاتا ہوں، اس کا گھر پکا ہے، کچھ دن وہیں رہوں گا۔ کوا چڑیا کے گھر چلا جاتا ہے اور اس کا دروازہ بجانے لگتا ہے۔ کون ہے دروازے پر؟ ارے چڑیا بہن، میں تمہارا کوا بھیا ہوں، مجھے اندر آنے دو، میرا سارا گھونسلہ پانی سے بھر گیا ہے، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، کچھ دن مجھے تم اپنے گھر میں رکھ لو۔ چڑیا فوراً کوے پر ترس کھا کر اسے اپنے گھر رکھ لیتی ہے۔ کوے بھیا، جب تک بارش نہیں رک جاتی آپ میرے پاس میرے گھر میں رہیں، جب بارش رک جائے گی ہم دونوں مل کر آپ کا گھر بنائیں گے، تب تک آپ آرام کریں۔ کوا چڑیا کا گھر دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے، ارے چڑیا بہن کا گھر تو بہت اچھا ہے اور یہ خود بھی بہت اچھی ہے۔ کوا وہیں چڑیا کے بستر پر سو جاتا ہے۔ کچھ دن بعد موسم بہت پیارا ہو جاتا ہے اور دھوپ نکل آتی ہے۔ کوے بھیا، آپ میری بات کا برا مت ماننا، اب دھوپ نکل آئی ہے، اب ہم دونوں مل کر آپ کا گھونسلہ بنا سکتے ہیں۔ کوا بہت سست اور کامچور تھا، اس لیے وہ چڑیا کی بات سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، اتنی جلدی بارش رک گئی؟ مجھے تو چڑیا کے گھر میں بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن یہ چڑیا تو مجھے اپنا گھونسلہ بنانے کو کہہ رہی ہے۔ کوا بہانہ بناتے ہوئے چڑیا سے کہتا ہے، چڑیا بہن، آج میرے جسم میں بہت درد ہو رہی ہے، لگتا ہے مجھے بخار ہو گیا ہے، میرا سر بھی درد سے پھٹ رہا ہے، میں ابھی اپنا گھونسلہ نہیں بنا سکتا، مجھے تھوڑے دن آرام کرنے دو۔ مجھے معاف کرنا کوے بھیا، مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی آپ آرام کریں، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے ہم دونوں مل کر آپ کا گھونسلہ بنائیں گے۔ ارے چڑیا کتنی بیوقوف ہے، میں نے تو اس سے اتنی جلدی پاگل بنا دیا ہے۔ اگلے دن چڑیا کوے کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، کوے بھیا، میں کچھ کام سے باہر جا رہی ہوں، آپ میرے بچوں کا دھیان رکھنا۔ ارے چڑیا بہن، تم فکر مت کرو، میں تمہارے بچوں کا بہت خیال رکھوں گا۔
कौवे की बात सुनकर चिड़िया चली जाती है और कौवा आराम से सो जाता है। चिड़िया के बच्चे खेल रहे थे, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ें आ रही थी और कौवा बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। कौवे को चिड़िया के बच्चों पर बहुत गुस्सा आता है। अरे बस करो, खामोश हो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है और तुम लोग मुझे बहुत तंग कर रहे हो। अगर तुम लोग अब खामोश ना हुए, मैं तुम्हें चील बहन के आगे डाल दूंगा। चिड़िया के बच्चे बहुत डर जाते हैं। जब शाम को चिड़िया कौवे के घोंसले के लिए तिनका जमा करके वापस आती है तो देखती है कि कौवे ने उसका सारा दाना खा लिया था और आराम से सो रहा था। वो बेचारी कुछ न कहती और चुप करके सो जाती है। अगले दिन चिड़िया कौवे का घोंसला तैयार कर देती है और कौवे के पास आती है। कौवे भैया जरा मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। चिड़िया कौवे को उसके घोंसले के पास ले आती है और कहती है, कौवे भैया ये देखिए, मैंने आपका घोंसला तैयार कर दिया है। अब आप अपने घोंसले में आराम से रह सकते हैं। कौवा चिड़िया की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और मन ही मन में कहता है, अरे चिड़िया तो बहुत चालाक निकली, अब मैं इस घोंसले में कैसे रहूँगा। मुझे तो चिड़िया के आरामदाह घर में रहने की आदत हो गई थी। ऐसे कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कौवे को अपने घोंसले में बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा था। वो चिड़िया के घर जाता है और कहता है, चिड़िया बहन, मेरे घर में सांप आ गया है, इसीलिए मैं जल्दी से बचकर यहाँ आ गया हूँ। प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। चिड़िया को पता चल गया था कि कौवा झूठ बोल रहा है। उसे पता चल गया था कि कौवे को उसके घर में खाने की और सोने की आदत पड़ गई है, इसलिए उसने कौवे को सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन जब कौवा चिड़िया के घर झूठा बहाना बनाकर आता है तो चिड़िया कहती है, कौवे भैया, मेरे बच्चे सो रहे हैं और बिस्तर भी खाली नहीं है। आप कहीं और चले जाओ, आपकी आवाज़ से मेरे बच्चे उठ जाएंगे। कौवा चिड़िया की बात सुनकर अपने घोंसले में आ जाता है और कहता है, अरे चिड़िया बहन को क्या हो गया है, ये मुझे अपने घर में रहने क्यों नहीं दे रही। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, अब मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ से खाऊँगा। कौवे को बहुत भूख लगी थी, लेकिन वो सुस्ती की वजह से दाना नहीं ढूंढता, बल्कि वहीं अपने घोंसले में बैठा रहता है। अगले दिन वो फिर बहाना बनाकर चिड़िया के घर जाता है, लेकिन चिड़िया भी उसे कोई बहाना बनाकर मना कर देती है। फिर एक दिन तो कौवा भूख से भिड़कने लगा और वो तंग आकर अपनी खुराक की तलाश में निकल गया और अपना पेट भरने लगा। चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हुई। अब कौवे ने भी मेहनत कर के चिड़िया की तरह बहुत प्यारा घर बना लिया था और फिर अपनी ज़िंदगी आराम से बसर करने लगा। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें मेहनत करके अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, ना कि दूसरों के आसरे पर रहना चाहिए।